نبی موسیٰ کا بالکل آخری وقت ملک الموت آیا. موسیٰ نے پوچھا کیوں آیا؟ تو کہا بہت رہ گئے، اب چلے، ٹائم ہو گیا آپ کا. موسیٰ گھبرائے نہیں. موسیٰ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. موسیٰ کے پہلو میں ان کی ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی بیٹی تھی، 7-8 سال 10 سال کی لڑکی تھی. جیسے ملک الموت نے کہا کہ آپ کو میں لینے آیا، تو موسیٰ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، یوں دیکھ کے سوچنے لگے. دل میں سوچا کہ اب اس کا کیا ہوگا، اس کو کون ٹیک کیئر کرے گا، میں تو جا رہا. انسان ہے، خیال آیا، خیال آنا گناہ نہیں ہے، خیال آیا بس. جیسی خیال آیا اللہ نے موسیٰ خود سے بات کی. موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ. جبرائیل نہیں سن رہے، موسیٰ سے بات کر رہا ہے. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں کہا. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے، اسٹک ہے. اچھا جب موسیٰ کھڑے ہوئے تو ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، راک تھا چھوٹا سا. مصر کا واقعہ ہے ایکچولی. تو کہا اس پتھر پہ، تو موسیٰ نے اس پتھر پہ اپنی لکڑی کو تو مارو. موسیٰ نے لکڑی کو مارا، پتھر پھٹا، نیچے ایک سوراخ پڑ گیا بہت بڑا. کہا موسیٰ نیچے اتر جاؤ. موسیٰ نیچے اتر گئے. کہا کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے، نیچے بھی بہت پتھر ہے، زمین کے نیچے بالکل. پھر کہا کہ اب یہ جو پتھر ہے نا اس پہ مارو. انہوں نے پھر مارا، پھر ہٹ گیا. کہا اب جاؤ نیچے. اب نیچے گئے. تو کہا اب کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے، پانی ہے، کچھ گھاس ہے. کہا غور سے دیکھو موسیٰ، اب جو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں بالکل، اور ان کے مومنٹ کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم یہاں تک رزق پہنچاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں، کافر ہو مشرک ہو. نے پیدا کیا ہے اس کو ہم عطا کرتے، لیکن عطا کر رہا ہے اللہ میں کرتا ہوں. کس کے ذریعے کرتا؟ اس امام کے ذریعے جو ید اللہ ہے. مولا ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی مانگو نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو. جب مانگو معصومین سے مانگو. معصومین تو میں کہتا ہوں نا بہت بڑی بات ہے. ان کے غلام فیضا اور خمبر سے مانگو وہ بھی عطا کرتے جب ہے مانگنا. اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار مجھے عطا کر، مجھے دے. ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے معصومین سے مانگو. اب اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے. ہم یہ سمجھیں جو امریکہ میں جو زندگی گزری یہی سب سے بڑی ہماری زندگی ہے، جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے. یا کتنے برس، 60 70 80 90 برس. 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے نا، نہیں تھے ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا. کتنے بارہ زندگی 90 ایئرس. 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی زندگی ہے ہماری کہ کوئی لائف ہے کہ جو لائف ایٹرنل لائف ہے، ایٹرنل لائف، وہاں کے لیے کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو آخرت کے لیے تم کو روز دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے میری آخرت صحیح ہو، وہاں بڑا سکون ملے. یہاں پہ میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے، وہاں مجھے محلات ملے، وہاں مجھے آرام ملے. اس لیے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. کہ اس زندگی کے لیے بخیر ہونے کے لیے، خیر کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، یعنی آفس میں کوئی ظلم کر رہا، کوئی آپ کا باس ظلم کر رہا، کوئی حاکم ظلم کر رہا، کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے، یہ بہت سی چیزیں کہ کون کون ظلم کرتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے، تمہارے پر فورس کر رہا ہے، تم پر مصیبت لا رہا ہے، تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ مولا کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا، انہوں نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا. تو کہا وہ میرے اور علی کا معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا. وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا. اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے غدیر کی مجالس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ چاہتے ہو. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نالج میں میرا ویژن تیز ہو، میری میموری شارپ ہو. میموری شارپ ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. میموری شارپ ہونے کے لیے کہا کہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو، میرے 5ویں وارث اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارپ کر دے گا. یہ سید رضی، سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے، شیخ صدوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کی میموری بڑی شارپ ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، پریشانیوں میں گھر جاؤ تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو جس کو باب الحوائج کا 7ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو سفر پہ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ $1000 کما رہے، 10,000 کی برکت ہو رہی. اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم ارن کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے پورا پیسہ ختم ہو جاتا.
برکت جب ختم ہوتی. اور آخری زمانے کے لیے تو علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی, رحمت اٹھ جائے گی زمین سے, لوگ پریشان ہو جائیں گے, اینڈ آف دی منتھ ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جا رہا کا. لیکن اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگر پڑھ کے 9 امام تقی جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اس لیے کہ جواد کے معنی ہے, جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگے عطا کرے, جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی اس امام کی بھی ہے. رزق کے لیے 9 امام کا کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت کثیر تعداد اس میں کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہا اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ, موت تمہارے اوپر آ جائے, اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے قائم کو پکارو گے تو قائم دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرے گا. دعاؤں کا دیکھیں, یہ میں نے بولتا کہ یہی دعا اس سے مانگنا نہیں, آپ کسی معصوم سے مانگو, کوئی دعا مانگو ہوتی, لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا ہوا, اور یہ طریقہ چوتھے امام سے ہمارے پاس آیا. چوتھے امام کی ایک اور بہترین دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس خمی نے لکھا, 107 صفحے کے اوپر 107 پیج کے اوپر ہے. الہی کیفا وجود کا والی دعا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ایکسٹراڈنری دعا ہے. 2 رکعت حاجت کے ساتھ اگر کوئی وہ دعا پڑھے, اس دعا 1 گھنٹے کی دعا ہے, لیکن کوئی ایسا عمل نہیں ہے, کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور یہ چوتھے امام کا عمل کریں. امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ اگر مفاتیح میں لکھا کہ اگر تم حق پہ ہو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہو یہ عمل کے بعد تو تم مجھ پہ لعنت کرو. اتنا سخت شیخ عباس نے لکھا اس کو, مفاتیح میں موجود 107 پیج کے حاشیے پہ, مین پیج پہ دعا ہے امام زین العابدین. اس کے بعد دعا, جب دعا مسلسل مانگا, اس امام کا عالم کہتا ہے دعا کیسے مانگتے تھے, خانہ کعبہ ہے, حج پہ گئے میں مولا, غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہے. ایک چیز یاد رکھو, عجیب یہ روایت ہے کہ ہر معصوم نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہے, جو کور ہے نا کعبے کا. دعائے مشلو جو مولا علی نے دی تھی وہ دعا بھی وہیں پہ دی تھی. آج چلو ہم کو موقع نہیں ملتا وہاں پہ, لیکن جب بھی کعبہ جانے کا موقع ملے انشاءاللہ, ہم سب کو جلد سے جلد ملے انشاءاللہ, تو غلاف کعبے کو ضرور پکڑو اور وہ اسٹیج پہ جا کے دعا مانگو. امام کہہ رہے ہیں دعا پکڑ کے مانگ رہے ہیں اور روتے جاتے ہیں, پورا کعبہ بھرا ہوا حاجیوں سے. امام کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا مولا ذرا آہستہ روئیے, آپ امام ہیں, پورے حاجی آئے ہوئے دنیا بھر سے, آپ کو دیکھ رہے, آپ اس طرح رو لیں. 1 دفعہ سنا, 2 دفعہ سنا, تیسری دفعہ اس نے کہا مولا ذرا آہستہ, اس طرح تو مت روئیے. تو کہا کیوں؟ تو کہا سب دیکھ رہے ہیں آپ کے رونے کو, سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. پلٹ کے کہا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. یہ امام وقت ہے, اپنے دور کا امام زمانہ ہے, یہ امام زین العابدین تڑپ کے کہتے ہیں اللہ مجھے دیکھ لے. آپ سوچیں کیا دعا کا طریقہ کو بتا. اور امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایسے دعا مت مانگو. ہر امام کا یہ کہ ایسے دعا مت مانگو. جس سٹائل سے ہم مانگتے ہیں نا, ہمارا ذہن کہیں اور ہے, ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہم دعا کو سمجھ پا کیا کر رہے ہیں کہ دعا چیز کیا ہے. یہ دعا وہ نعمت ہے دوستو کہ آپ زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر دیں. ہر چیز مل سکتی ہے, کوئی دنیا میں امپاسبل نہیں. ہر چیز, اس لیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اتنا کریم ہے, اس کے کرم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. صرف مانگنا ہے, اور کس جگہ پہ مانگنا ہے, اوقات جو وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا اس کے لیے. آپ دیکھیں کہ معصومین دعا کیسے مانگتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم اپنی دعا مانگیں. مظلوم کربلا کی ایک مشہور دعا ہے جو دعائے عرفہ کے نام سے. یہ وہ دعا ہے کہ ہماری ساری دعائیں, چوتھے امام کی ایک دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی جو رمضان میں پڑھی جاتی. یہ دعا ایکسٹراڈنری دعا, مظلوم امام کی جو دعا ہے نا, اس دعا کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. وہ دعا میں مولا نے مانگا, حسین ابن علی مانگ رہے, چوتھے امام راوی ہیں اس دعا کے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا کا یہ عالم ہے, مولا حسین عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا دن خیمے سے باہر آئے, میدان عرفہ میں ایک پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے, چھوٹے سے پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے, مکے کے پہاڑ مشہور. جیسی مولا باہر آئے, چوتھے امام کہتے ہیں ہم آئے, مولا عباس پورا خاندان بنی ہاشم کھڑا ہوا, سیدانیاں پردے کے پیچھے چلی گئیں اور اب وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا مولا نے, وہ اتنی بڑی دعا ہے ہماری, ہر آپ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں, اگر ترجمہ کوئی پڑھ لے نا دعا کا, پتھر بھی ہے نا سینے میں, اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اب امام کا کلام امام ہے, اس انداز سے مولا نے مانگا ہے وہ دعا کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا. مولا حسین کہتے ہیں, پہلے تو اس کی تعریف کی. اچھا ایک چیز یاد رکھو, ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرو. جیسا ہم دنیا میں اگر ہم کو کوئی چیز کی, آپ کے ہیوسٹن میں کسی ضرورت ہے کوئی چیز کی, کسی سے پیسے بورو کرنا ہے, کسی پیسے والے رئیس کے پاس جائیں گے تو پہلے اس کی تعریف کریں گے نا کہ تم بڑے رئیس ہو, تم بڑے اچھے ہو, تم بڑے جنرس ہو, تم بڑے رحم دل والے ہو, تم بہت ہمیشہ تم میری مدد کرتے ہو. بڑی اس کو جتنا بول سکتے ہیں انسان بول کے پھر اپنی حاجت کو پیش کرتا. اگر وہی جا کے روڈلی بولتے یار لاؤ مجھے 10,000 کی دو, بولے گا بھاگو یہاں سے. اللہ بھی یہی کہتا ہے, اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگنا ہے نا, مجھ سے پہلے میری تعریف کرو.
اس کی تعریف کرنے میں اجر ہے، اس کی تعریف کرنے میں عزت ہے. اللہ کو اتنا پسند اس کی تعریف کرنا. سورہ الحم کیا ہے؟ الحم کا سورہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ الحم کے سورہ میں حاجت کہاں ہے اور پہلے کیا ہے؟ پہلے دعا نہیں ہے، پہلے آپ نے اس کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین، اس کی تعریف کی تو عالمین کا رب ہے. پھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین، تو روز سزا کا مالک ہے. تعریف مسلسل تعریف کریں. پھر آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ نے تعریف کی میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر آپ نے تعریف اصل دعا کا مانگی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے صراط الذین انعمت، کہ مالک تو اس کی راستے پہ قائم رکھ جس پہ نعمتیں عطا کی. پہلے تعریف پھر دعا. تو اب آپ دیکھیں کہ پھر آخر میں پھر دعا ہے کہ ان کے راستے پہ قائم مت رکھ جن پہ تو نے اپنے عذاب کو نازل کیا، جو بھی آپ سمجھے. تو تعریف پہلے بھی اتنی سی دعا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو، تعریف کرنا. اگر بندہ کھڑے رہ کر اگر کوئی حاجت ہے آپ کی، کوئی رزق کے لیے مانگ رہے، رزق کے لیے مانگ رہے، تو آپ 100 مرتبہ کہو یا وہاب یا وہاب یا وہاب. وہاب یعنی پرووائڈر، جو آپ دینے والا. پھر کہو رازق ہو، 18 مرتبہ کہیں ایک ایک ورڈ اللہ کا نام، یہ نام جو رزق کے لیے اگر کوئی مانگے، یا وہاب 18 مرتبہ کہیں، یا رازق 18 مرتبہ کہیں. پھر اس کے بعد کہیں یا الرحمن الرحیم، پھر کہیں یا غفور الرحیم. یہ مانگنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت کو پیش کرو کہ پروردگار میرے رزق کا پرابلم ہے، میری جاب کا پرابلم ہے، میرے بزنس کا پرابلم ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز مانگنا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطلب بیماریوں سے بچیں آپ، کہ کوئی بیماری آپ کے قریب نہ آئے، تو پھر آپ یا اس کو 18 مرتبہ کہیں یا شافی یا کافی. یہ سب چوتھے امام کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کیسے مانگنا. یا شافی یا کافی کہیں، آپ اس کو بھی 18 مرتبہ کہیں. یہ اس سے فائدہ یہ ہے اگر صبح اور شام اگر کوئی یا شافی یا کافی کہے گا تو اللہ اس کی جو آنے والی بڑی بیماریاں ہیں اس بیماریوں سے بچا لے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیماری آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی. بیماری کو تو آنا اچھا ہے. ایک رات کا بخار 2 سال کی گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ایک رات کا اگر کسی کو بخار آ جائے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ بخار آ جائے اب 2 سال تک سکون، کہ 2 سال کے تو گناہ معاف ہو گئے پھر دیکھیں گے. 24 گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا شافی یا کافی سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے. بڑی میجر ڈیزیز جو آنے والی ہے نا وہ رک جاتی ہے. آئے گی ضرور لیکن آئے گی ٹکرا کے چلی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ طاقت چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راستے کھل جائے، ویوز کھل جائے، تو روز صبح میں نماز فجر کے بعد 330 مرتبہ یا مسبب الاسباب بولو. یا مسبب الاسباب، کہ اللہ تو میرے لیے اسباب کو پیدا کر، راستے بنا، ویوز بنا. تو روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا مسبب الاسباب روز پڑھے گا نا 330 ٹائمز، تو دیوار میں سے اللہ رزق دے گا. یعنی وہ سوچے گا بھی نہیں کہ رزق آ رہا کہاں سے. اس طرح سے رزق عطا کرتا، اس طرح سے آپ کے لیے راستے کھولتا، اس طرح سے آپ کے جو رکاوٹیں آبسٹیکلز ہیں نا آپ کے کاموں میں وہ کام رک جاتے اور آپ کے لیے راستہ بننے لگتا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے اس نام سے تم اللہ کو پکارا. اس کے بعد اگر تم ہارٹ کے پرابلم سے بچنا چاہتے، یہ تو بہت ضروری ہے دوستو کہ اگر آرٹریز بلاک نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم نہ ہو، تو 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتح ہو نماز فجر کے بعد پڑھو. تو 70 مرتبہ پڑھنے سے، اس لیے کہ عربی میں جب بھی 70 کا لفظ پہ جا کے روکا ہے نا، 70 کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا. وہ اللہ 70 ملین بھی کر سکتا کہ 70 مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز فجر کے بعد کوئی یا فتح ہو کہے تو اللہ اس کے آرٹریز کو کھول دیتا، اللہ اس کے سینے کو قوی کر دیتا، اللہ اس کی آنے والی وہ بیماریوں سے بچاتا. اگر 70 ٹائمز رو، یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہر وقت میں آپ کو پڑھنا ہے. اور کتنی دیر جائے گی؟ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ جائیں گے. تھوڑا سا یہ ٹائم سپینڈ کرو. اس لیے کہ شیعہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ نماز میں مصلی کے بعد بیٹھ کے آپ جو ہے جتنا ہو سکے مانگو. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فجر کے وقت مانگ رہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر عصر کے وقت مانگ رہے. جہاں موقع ملے امام بارگاہ میں جاؤ، مولا عباس کے علم کو دیکھو، وہاں پہ مانگتے رہو. وہاں پہ بھی دو واسطہ دو اللہ کو، مولا عباس کا مانگو، مولا عباس سے کوئی حرج نہیں. ذریعہ کے علم کو کہیں بھی ہو، بہترین جگہ جو مانگنے کا ہے وہ فرش اعضاء ہے. اس لیے کہ ہم یا امام بارگاہ ہے یا مولا کا حرم ہے یا خانہ کعبہ ہے یا مسجد نبوی ہے یا نجف اشرف جتنے معصومین کے روزے ہیں وہاں جا کے مانگا. ہم تو روز نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی کرم ہے مولا کا کہ ہم کو گھر گھر بتا دیا کہ جب ذکر حسین کرو اس فرش پہ بیٹھ کے مانگو، ہم تم کو عطا کرتے رہیں گے.